بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ باوجود اس کے کہ ہم ماہ رمضان المبارک اس کیفیت میں گزار رہے ہیں کہ خوف طاری ہے ہم پہ، اداسی کی ایک لہر ہے جو دائیں بائیں آگے پیچھے ہمیں تنگ کرتی ہے، اور بدنصیبی ہے ہماری کہ ہمارے حکمران جن کے ہاتھوں میں ہم نے اپنی تقدیر کے فیصلے دیے، وہ موت سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ انہوں نے سارے شفاخانوں کو بند کر دیا۔ یہ مسجدیں، یہ اللہ کا گھر، یہ شفاخانے رہے ہیں کہ ہمیں یہاں آ کے اللہ سے گڑ گڑا کر اس سے نجات مانگنی تھی۔ بہرحال چونکہ علماء نے ایک طریقے سے اجماع امت کیا، انہی SOPs کو فالو رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر دل پہ جبر رکھتے ہوئے فاصلے کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا، آپ حضرات نے تعاون کیا۔ بس ایک گزارش یہ رہی گی کہ اس وبا کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا، یہ سازش ہے کہ کوئی طبی مسئلہ ہے یا محض ایک خوف ہے۔ اس کیفیت میں اگر آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو سوائے اللہ سے رجوع کرنے اس کے، اللہ سے مدد مانگنے کے، وہ کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی مذہب ہو، دین تو اسلام ہے، کوئی بھی نظریہ ہو، سب اپنے اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں، اور چونکہ ہم سچے دین کے حامل ہیں اور الٹیمیٹلی سب نے اللہ ہی کو پکارنا ہے، تو ہمیں اجتماعی توبہ کی توفیق بھی نہیں مل رہی۔ تو کم از کم ہم اپنی انفرادی زندگیوں میں انفرادی توبہ کی طرف لوٹیں اور اس رب سے گڑ گڑا کر جلد سے جلد اس خوف کی فضا سے، اس اداسی کی فضا سے باہر نکلیں، اور حرمین شریفین کی رونقیں بھی بحال ہوں، ہماری مسجد کی رونقیں بھی بحال ہوں، اور ہماری زندگیوں میں جو اس سے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، ایک تکلیف کی کیفیت میں ہم آ گئے ہیں، ہم اس سے جلد باہر نکلیں۔ میں آپ تمام حضرات کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے نامساعد حالات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ جمعے کی نمازوں میں آپ کو تکالیف ہوئی، بہت سارے لوگ واپس چلے گئے جگہ کی تنگی کی وجہ سے، ان سب سے معذرت خواہ ہوں کہ ہم اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور آپ کو اس بات کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیڈ فاؤنڈیشن کیا کام کر رہی ہے، کیا کام کرتی رہی ہے۔ اس کے لیے یقیناً آپ کا اخلاقی تعاون بھی ہمارے شامل حال رہتا ہے، رہے گا انشاءاللہ، اور آپ کا مالی تعاون بھی ہمیں درکار ہوگا۔ باہر ہمارے لوگ بیٹھتے ہیں، اپنا فطرہ اور اپنی زکوٰۃ اور اپنے جو ہیں عطیات وہ شیڈ فاؤنڈیشن کو دیجیے، اور اس یقین کے ساتھ دیجیے کہ آپ جس مد میں ہمیں پیسے دے رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم پوری دیانتداری کے ساتھ جو ہے آپ کی دی گئی امانتوں کو ان جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا تعاون جاری رہے گا، اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو ترقی اتنی تیزی کے ساتھ ہوئی ہے، اس میں جہاں اللہ کا کرم ہمارے شامل حال رہا، اس میں اللہ کا احسان یہ ضرور رہا ہم پر کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ آپ کی امانتوں کو امانت سمجھ کے خرچ کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں انتہائی شکریہ ادا کروں گا خاص طور پر سر سید تھانی کے ہمارے ذمہ داروں کو کہ انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا، اور انہی کے تعاون سے بعض مقامات پر ہم بہت مشکل حالات سے نکلے۔ تو خاص طور پر سر سید تھانی کے جو بھی ذمہ داران ہیں، شیڈ فاؤنڈیشن ان کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے کھلے ذہن کے ساتھ اور مثبت انداز میں ہمارا ساتھ دیا۔ اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ حضرت علامہ مفتی محمد الیاس رضوی دامت برکاتہ العالیہ اسپتال میں زیر علاج ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تعدیر ہم پر قائم رکھے۔ جناب منافع علانہ اور ہمارے جو بھی ایسے معاونین ہیں کہ جو بالکل منظر عام پہ نہیں آنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو قبول کرے، ان کو صحت و عافیت میں رکھے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، اور آخر میں مائک میں نے اس لیے لے لیا کہ انشاءاللہ ابھی محمد احمد حذیفہ کو انشاءاللہ امام باندھیں گے، تو یہ اس لیے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا کہ ختم قرآن کا موقع تھا، الگ سے تقریب ہو سکتی تھی، لیکن اس خوشی میں آپ سب کا شامل ہونا ضروری ہے، کیونکہ
ہماری فیملی آپ ہیں اور آپ سے ایک تعلق ہے. یہ بچے آپ کے سامنے ہی ہوتے ہیں الحمدللہ. اور میرے لیے ایک سعادت تھی کہ ماشاءاللہ اس سال میرے دونوں بچوں نے میرے پیچھے قرآن پاک کی سماعت کی الحمدللہ. یہ محمد سعد رضا جو آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ انہوں نے مکمل سماعت کی. حذیفہ کا 12ویں رکعت میں وضو ٹوٹ جاتا تھا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ پھر چلے جاتے تھے، واپس نہیں آتے تھے، لیکن ماشاءاللہ یہ آتے رہے اور الحمدللہ انہوں نے آج اپنا حفظ قرآن کا سلسلہ 17 رمضان یوم بدر بعد نماز فجر یہ ان کا قرآن پاک کا سلسلہ مکمل ہوا، اور آج یہ ان کے لیے کلمات تشکر اور تقریب کا سلسلہ ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ اس وقت جہاں میری فیملی کے افراد موجود ہیں، وہی ہمارے استاد علماء مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی صاحب بھی تشریف فرما ہیں. تو بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ ایک جو ہمارے استاد اور پھر ہمارے بچوں کو بھی وہ امامہ باندھیں، تو یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے الحمدللہ. جتنا اس پر شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اللہ تعالی ہمیں شکر کی توفیق دے کہ یہ نعمتیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ بندہ ان پر شکر ادا کرے. لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ جو بندہ یعنی آزمایا جاتا ہے کہ وہ شکر کرتا ہے یا کفران نعمت کرتا ہے، تو ہم شکر کی منزل پر آ جائیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں بصد احترام حضرت سے بھی گزارش کروں گا مفتی صاحب سے کہ انہیں امامہ باندھیں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے جو بھائی ہمارے موجود ہیں حضرت الحمدللہ ہمارے گھر میں 3 بھائی حافظ قرآن الحمدللہ. میں اور میرے ساتھ ہمارے بڑے قاری اشتیاق صاحب جو سیلانی ویلفیئر کے پوری کراچی کے مدارس کو دیکھتے ہیں، اور یہ آفاق صاحب ہیں. مصافحہ نہ فرمائیے، ہم نے بالکل پابندی لگائی ہوئی ہے سب پر. ایک دوسرے آپ سلام کیجئے، دور سے مصافحہ نہ کیجئے. اور ہمارے بڑے بھائی مشتاق قادری صاحب یہاں موجود تھے. اچھا ماشاءاللہ آگے ادھر الحمدللہ بڑے بھائی ہمارے موجود ہیں، یہ اس کے تایا ابو ماشاءاللہ. اور اس وقت میں عرض کروں گا محترم جناب مناب بھائی سے کہ بصد احترام آپ تشریف لائیے. آپ کے بغیر ہماری خوشی بہت ادھوری ہو جائے گی، اور آپ بھی اگر اس بچے کو اپنی محبتوں سے نوازیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. منابع تشریف لا رہے ہیں الحمدللہ. ویسے بات عجیب ہے کہ 13واں مصلح ہے میرا، اور پہلا مصلح ہے کہ جس میں منابع یہاں شامل ہوئے ہیں. وہ بھی حضرت نے کہہ دیا تھا میں آپ کی وجہ سے اپنے بچے کی وجہ سے آ رہا ہوں. تو یہ ماشاءاللہ قاری صاحب امامہ دیجیے گا انہیں تاکہ یہ امامہ باندھیں. حضرت مشتاق بھائی، اشتیاق بھی آپ لوگ بھی آ جائیں. قاری صاحب بھی ان کے موجود ہیں ماشاءاللہ. قاری شہباز صاحب بیٹا آگے آ جاؤ. چلیں ریاض بھائی آپ ذرا، جزاک اللہ. مناب بھائی آپ کے مبارکات ہیں. سامنے سے جائے، سامنے سے. جی اشتیاق بھائی آپ آئیے گا. آفاق کہاں ہیں؟ جی جی آفاق آپ بھی تشریف لائیے ماشاء اللہ. آپ صاحب مناب بھائی، یہ آفاق آ جاؤ. یہ آ گیا آفاق. یہ تیس حدت یہ آپ کا. جی جی حدت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. اللہ تعالیٰ اس کو بعمل حافظ قرآن بنائیں، اور وہ وقت آئے کہ یہ بھی تراویح پڑھائیں، اور انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ کریں. بہت شکریہ مناب بھائی، جزاک اللہ. انشاءاللہ دعا کریں.